ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، میں ہوں سعید ہاشم رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیہ کی جانب سے آج پورے لداخ میں احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم ٹھیک کرگل لال چوک پہ موجود ہے، جہاں پہ اس وقت احتجاجی ریلی جاری ہے۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور KDA یعنی لداخ کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ لداخ کو اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے، ساتھ ہی ساتھ لداخ کی زمین کی تحفظ کے لیے 6 شیڈول، بے روزگاری کا خاتمہ اور الگ الگ MP یعنی ممبر پارلیمنٹ سیٹ اور راجیہ سبھا میں سیٹ دیا جائے۔ یہ سارے ان سارے مطالبات کو لے کر ایپیکس باڈی اور KDA پورے خطے لداخ میں عوامی احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی یہ شروعات ہے، اگر مرکزی سرکار ان کے مطالبات پر غور و خوض نہیں کیا اور ان مطالبات کو پورا نہ کرنے کی صورت میں بڑے پیمانے پر 2024 تک مسلسل احتجاج کرتے رہیں گے۔ حق مانگتے نہ کسی سے بھی مانگتے، ہم اپنا حق مانگتے نہ کسی سے بھی مانگتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 ڈیمانڈ کو ہمیں دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو اس وقت جو ہمارے یہاں UT جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی ہمارے جو لوگوں کی ایک پارٹیسپیٹری جو ڈیموکریسی ہے، یہاں کی جو ہمارا فیڈرلزم ہے، اس پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ UT بننے سے ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے، جن کا ایک ڈیموکریسی میں ایک بہت ہی بڑا ایک رول پلے کرتے تھے، جو ایک اسمبلی کے شیپ میں، جو ہم اسمبلی میں ہمیں پارٹیسپیٹری اس کر کے ہمارے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کر کے ووٹ کر کے جو اسمبلی میں جن کو بھیجتے تھے، اس سے ہماری ایک ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتی تھی ہماری اسمبلی کی وجہ سے، جس میں ہمارے لداخ سے 6 نمائندے ہمارے یہاں سے لداخ سے جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اسٹرینتھن کرتا تھا ہماری انڈین فیڈرلزم کو، ہماری انڈین ڈیموکریسی کو۔ بٹ جب آپ نے اس کو ہٹا دیا، ہمیں UT بنا دیا، آپ نے جموں کشمیر کو تو آپ نے اور اسمبلی رکھا، بٹ ہمارے لداخ کو اور یہ بھی پرومس کیا ہمارے آنریبل ہوم منسٹر نے کہ آپ آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کی آپ JNK کو اسٹیٹ اسٹیٹس واپس دیں گے۔ بٹ ہمارے لداخ کی جب بھی بات آتی ہے، ہمیں نہ کوئی اسمبلی دیا، نہ ہمیں کوئی جو ہماری جتنی بھی ہمارے لوگوں کی جو رول ہوتا تھا ڈیموکریسی میں، اس سب کو ختم کیا۔ تو ہمارے اس وقت جناب حال یہ ہے کہ ہمارے سینٹر کے ساتھ ایک ہی ہمارا ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے سینٹر کے لیے، سینٹر اور ہمارے بیچ میں وہ ایک MP کی ایک سیٹ ہے۔ تو ان 4 ڈیمانڈس کو میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے UT بننے سے لوگوں کی جو ایک پارٹیسپیٹری جو ڈیموکریسی میں جو حصہ لیتے تھے، وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہل کاؤنسل ہے، جو آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل جن کو بولتے ہیں، ان کا ریلیونس تب تک بہت امپورٹنٹ تب تک تھا جب تک ہمارے یہاں اسٹیٹ اسمبلی تھا۔ اس کے جیسے ہی آپ نے اسٹیٹ اسمبلی اس کے اوپر سے ہٹا دیا، تو جو ہل کاؤنسل ہے ہمارے یہاں، جو علیحدہ جو مطلب اکلوتا ہماری جو انسٹیٹیوشن جن کو ہم بولتے ہیں، جو ہم الیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا ہے ان کی، بیکاز 2 ریزن سے۔ ایک، کیونکہ ان کو لا میکنگ پاورز بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ LHC جو آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل دیکھیں گے باقی اسٹیٹس میں، آسام میں، میزورم میں، تریپورہ میں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو لا میکنگ پاورز دی گئی ہیں ان کو۔ ہمارے UT میں ہمارے LHC کو لا میکنگ پاور ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں آٹونومس بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو لا میکنگ پاورز، سو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس اینڈ اٹ از ریڈنڈنٹ، 1 اینڈ 2 بیکاز یو ہیو اے انٹراج آف بیوروکریٹس ان لداخ رائٹ ناؤ۔ لداخ میں آپ نے بھرپور جو ہے بتیرے کر دیے آپ نے بیوروکریٹس، اس کی وجہ سے جو ہماری ہل کاؤنسل اس سے اور بھی زیادہ مزید و کمزور ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 ڈیمانڈ سے جو حالات ہم نے آج 4 سال میں آپ نے اب دیکھا ہے، اس کے چلتے ہوئے یہ 4 ڈیمانڈز بنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری ڈیموکریسی کے ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن یہ بہت ہی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں۔ اس وقت کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ایک ممبر ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر بھی ہیں۔ سر، آج کے اس احتجاج کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2019 کے بعد جس طرح ریاست جموں کشمیر کو 2 ٹکڑے کر کے لداخ کو UT بنایا گیا، اس کے کچھ مہینے بعد لداخ کے عوام نے یہ محسوس کیا
कि ये यूटी जो है लद्दाख के आवाम के फेवर में नहीं है, हमारे बच्चों के फ्यूचर इससे फ्यूचर में बच्चों के फेवर में नहीं है। तो लोगों ने महसूस किया कि इस यूटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसलिए जैसे आपको मालूम है कि करगिल में पूरे करगिल के मजहबी, सियासी, समाजी हर तबके से लोग जमा होकर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तश्कील दी, जिसमें डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया और लेह में इसी तरह एपेक्स बॉडी बनाया गया। और एपेक्स बॉडी और केडीए मिलकर पूरे लद्दाख का एक आवाज़ बन के जो है एक प्लेटफॉर्म पे आया। तब से लेके लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और कारगिल और एपेक्स बॉडी दोनों ने मिलकर 4 एजेंडे पे हमने एहतजाज शुरू किया। शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो होम मिनिस्ट्री ने, एक बार अलग अलग हमें बुलाया गया। उसके बाद लेह में डिप्टी होम मिनिस्टर तशरीफ़ ला के वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए कि हम आपसे बात करेंगे, लेकिन तब से लेके आज तक होम मिनिस्टर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो है अभी तक मिलने को देखने को नहीं मिला। इसका ख़ास क्या आज के एहतजाज का जो है, हम लोगों ने 4 एजेंडे रखे हुए हैं। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो जॉइंट मीटिंग किया था, उसमें हमारा 4 एजेंडे जो है वो लद्दाख के लिए जो है रखे हुए हैं। उनमें से एक जो है फुल स्टेटहुड का दर्जे की बात की हमने की है, और सेपरेट MP की बात की है, और उसके बाद जो है हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसकी बात कर रही है, और स्टूडेंट जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उसकी बेरोज़गारी की बात की है। उनमें से कुछ भी अभी तक दिखाई नहीं देता है। बयानात पे सब बयानात दे रहे हैं, स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, ये सब जुमलेबाजी साबित हो रहे हैं। कुछ भी हकीकत पे जो है ग्राउंड पे उतरा नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारा प्रोटेस्ट है लद्दाख के अंदर, एपेक्स बॉडी के अंदर लेह में जलसा हो रहा है, और हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले जो है यहाँ पे जलसे हम लोग कर रहे हैं, जुलूस हम निकाल, और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग शेड्यूल देने वाले हैं, इंशाल्लाह कोर कमेटी हमारी मीटिंग होगी और उसमें हम शेड्यूल दे देंगे। बाज़ाब्ता जो है तहरीक के तौर पर जो है हम इसको ले रहे हैं। जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ये तहरीक चलता जाए। सर देखिए, हमारी 4 मुख्य डिमांड्स हैं, जिसमें हमारे लिए एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर आज प्रोटेस्ट किया है, जिसमें लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना, लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, यहाँ का लैंड और कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ बेरोज़गार नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए अर्ली जो रिक्रूटमेंट है उसकी हमारी डिमांड है। और फिर हमारी जो चौथी डिमांड है वो जल्द अज जल्द लद्दाख को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यहाँ की पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को और पब्लिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मजबूत बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लेह और करगिल के लिए बराबर नुमाइंदगी दी जाए, यही हमारी मांग है, और इसी मांग को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।